اور پھر اس کے بعد مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، کس طرف آ جاؤ؟ کس طرف آ جاؤ؟ نماز کی طرف۔ اتنا تو یار پتہ ہونا چاہیے، حی علی الصلاۃ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اور اسی کے ساتھ متصل مؤذن ہمیں بتاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ جو میں نے اور آپ نے کامیابی کے نقشے بنا لیے، میرے بیٹے نے میٹرک میں اتنے نمبر لے لیے، میرے بیٹے نے ایف اے میں یہ کر لیا، او لیول میں یہ کر لیا، اے لیول میں یہ کر لیا، بینچ مارک میں یہ کر لیا، روٹ سے آگے وہاں چلا گیا، انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اس کو ایڈمیشن مل گیا اور اسکالرشپ مل گئی اور بڑی 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 کامیابی حاصل ہو گئی۔ مؤذن روزانہ 5 مرتبہ بتاتا ہے اللہ کی نظر میں کامیابی یہ نہیں ہے پلازا بنا لینا، گھر بیٹھ کے رینٹل انکم جو ہے وہ کھا رہے ہیں، بہت بڑی کامیابی ہو گئی۔ انکم 5 لاکھ تھی اب 7 لاکھ ہو گئی جی، بہت بڑی کامیابی ہے۔ گھر بن گیا جی، ماڈل ٹاؤن سے بحریہ ڈی ایچ اے شفٹ ہو گئی جی، بہت بڑی کامیابی ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی دنیا کی ترقی کو کامیابی قرار نہیں دیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے کامیابی اسی کو قرار دیا کہ انسان اپنے اندر تقویٰ لے آئے، تقویٰ لے آئے۔ مؤذن روزانہ 5 مرتبہ مجھے اور آپ کو یہ سبق یاد دلاتا ہے کہ کامیابی ہے نماز کے اندر، کامیابی ہے مسجد میں آنے کے اندر، کامیابی ہے اللہ کے رسول کی بات ماننے کے اندر۔ کامیابی اس کے اندر نہیں ہے کہ اذان ہو جائے آپ پھر بھی بازار میں دکان میں بیٹھے رہیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ دکان بند کر کے مسجد کے اندر آ کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا کمانا بھی اس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں فرمایا۔ تجارت کو، رزق کو اللہ نے فضل سے تعبیر فرمایا۔ کس سے تعبیر فرمایا؟ فضل سے۔ اور بارہا یہ چیز میں ذکر کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، مسلمانوں کو استحکام ملے گا، تبھی ملے گا جب وہ تقوی اختیار کریں گے اور معاشی طور پہ اپنے آپ کو مستحکم کریں۔ اس میں بھی ہم لوگ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو دین کی طرف تو کہتے ہیں بالکل باقی دنیا بالکل ختم، اور جو دنیا کی طرح وہ کہتے ہیں یہ تو ہیں پاگل، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، مدرسے میں، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے دنیا کا اور خدا۔ اعتدال کے ساتھ جب اللہ نے فرمایا آؤ کامیابی کی طرف، نماز کی طرف، تب مسجد کی طرف چل کے آ جاؤ۔ اور جب اللہ نے فرمایا نماز کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو، تو اللہ کی اطاعت کے بعد دنیا کمانے کے لیے نکل جاؤ بازاروں، دنیا میں نکل جاؤ، جستجو کرو، تحقیق کرو، ترقی کرو، آگے بڑھو، مسلمانوں کو ترقی دلاؤ۔ تو باہر کے یہ اذان کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اپنا مؤذن مقرر فرمایا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلال کون ہے؟ ایک غلام، آزاد کردہ غلام، حضرت ابوبکر کے آزاد کردہ غلام، اور سب سے پہلی